لیکن ظاہر پاکستان پر بھی دباؤ ہے. پاکستان اس معاملے کو کیسے دیکھے اور افغانستان کے لیے عالمی دنیا کیا کردار ادا کرے گی آپ کے خیال میں؟ میرا خیال ہے کہ مورل رسپانسبلٹی ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کی کہ وہ اپنا تو افغانستان کو ابینڈن کرے اور طالبان کو بھی ان سم مینٹور کرے، اپنی ہینڈ ہولڈنگ کرے، کیونکہ جو افغانستان کا المیہ ہے اس کے لیے بھی وہ کلی طور پر ذمہ دار ہیں. اور دوسری اہم بات یہ کہ آپ جو افغان لوگ ہیں وہاں پر، جو افغان عوام ہے وہاں پر، جو ایک عام آدمی ہے، جہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہر تیسرے گھر میں اب بھوک ہے، اسٹارویشن ہے، یعنی لوگ جو ہیں وہ بھوک سے مر سکتے ہیں. ایسی صورتحال میں کیا آپ ان لوگوں کو اور اس خطے کو ابینڈن کر سکتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ کہ جی افغانستان میں سول وار نہیں ہوئی جس کا سب کو خدشہ تھا امریکہ کے انخلا کے بعد، اور پاکستان کو بھی بہت خدشہ تھا کہ یہاں پر ریفیوجیز آئیں گے. آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب نے لفظ پیٹریفائڈ استعمال کیا تھا کہ یہ پیٹریفائڈ کے ریفیوجی انفلکس ہوگا. اب صورتحال یہ ہے کہ سول وار تو نہیں ہے، لیکن اگر ہیومینیٹیرین کرائسس انفولڈ ہوتا ہے، اکنامک ایکسپلوژن ہوتا ہے، گورننس کولیپس ہوتی ہے کیونکہ تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو پھر اکنامک ریفیوجیز آئیں گے پاکستان میں اور کچھ موومنٹ ہو رہی ہے. میرے خیال ہے اس کے ادراک کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کو اپنا کردار ادا کر رہا ہے، لیکن انٹرنیشنل کمیونٹی بھی اپنا کردار ادا کرے، بالخصوص اس وقت کہ ان کے اپنے ادارے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پیسہ انہوں نے افغانستان میں لگایا ٹریلینز آف ڈالرز، وہ انہوں نے تقریباً ضائع کیے اور ایک ایسی حکومت کو اور ایک ایسی فوج کو کھڑے کرنے میں پیسہ دیا جو گراؤنڈ پہ تھی ہی نہیں. یعنی گورنمنٹ کا کولیپس بھی ہوا، گھوسٹ سولجرز تھے، گھوسٹ گورنمنٹ، تو وہاں پیسہ دیتے ہوئے تو امریکہ کو کوئی سمجھیے مسئلہ نہیں تھا. they kept on pouring money there. اور اس وقت جب کہ وہاں پہ ایک ریئل ہیومینیٹیرین کرائسس انفولڈ ہو رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ پالیٹکس آن ایڈ ہو رہی ہے، یعنی پیسہ دینے کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی تقریباً کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ یہ کریں گے تو ہم پیسہ دیں گے. آپ عوام اتنا تو ریلیف دیں کہ وہاں پر جو انسانی المیہ ہے وہ اس کا ادراک کیا جا سکے. اور تیسری اہم بات یہ کہ اگر آپ طالبان سے بھی کچھ کروانا چاہتے ہیں، چاہے وہ ٹیررزم کا ادراک ہے، چاہے وہ سول لبرٹیز کی وہاں پر سمجھیے بڑھتی ہے، یا وائڈ اسپریڈ گورنمنٹ ہے یا براڈ اسپریڈ گورنمنٹ ہے، اس کے لیے بھی آپ کو انگیج کس سے کرنا ہے؟ آپ کو طالبان سے ہی انگیج کرنا ہے، کیونکہ چاہے وہ آپ کو اچھے لگیں یا برے لگیں، وہ وہاں کی زمینی حقیقت ہے، وہاں کا سیاسی شکل ہے، اور ان کو وہاں تک آنے میں آپ کا ایک بہت بڑا اہم کردار ہے. اس لیے اب آپ ذمہ داری سے مبرہ نہیں ہو سکتے. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں ڈاکٹر صاحبہ، لیکن اب اسٹریٹجی کیا پلان کی جائے؟ کیونکہ خالی پاکستان اکیلا تو نہیں کر سکتا، جو خطے کے دیگر ممالک ہیں جس میں ایران ہے، روس ہے، چین ہے، اور چین تو بہت حد تک یہ مدد کا عندیہ بھی دے چکا ہے. اب کریں کیا؟ تمام ممالک مل کے کیسے عالمی دنیا پر دباؤ ڈالیں یا ان کو راضی کریں کہ جی وہاں ضروری ہے مدد کرنا، معاشی لحاظ سے کمزور ملک ہے؟ دیکھیے پاکستان نے تو کچھ مدد پہنچائی ہے اور وہ مزید مدد پہنچا رہا ہے. اسی طرح جو ہیومینیٹیرین ایڈ کا امریکہ نے بھی اناؤنسمنٹ کیا ہے اور یونائٹڈ نیشنز نے کیا ہے، اس کو بھی طالبان نے ویلکم کیا ہے. اسی طرح میں سمجھتی ہوں قطر، چین، رشیا بھی اپنا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. لیکن میں یہاں یہ بھی گزارش کروں کہ جو طالبان کے حوالے سے سمجھیے انٹرنیشنل کمیونٹی کے ذہن میں تحفظات ہیں، اور جس کے حوالے سے دوحہ پیس پروسیس میں طالبان نے وعدے بھی کیے تھے، وہاں طالبان کو بھی کچھ اپنی ٹاک جو ہے اس کو واک کرنے کی ضرورت ہے. میرے خیال ہے بچیوں کو اسکول جانے دینا چاہیے تاکہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ لگے کہ طالبان جو ہیں وہ اپنے کمٹمنٹ پہ کھڑے ہیں. وہ یہ بات کہتے تو ہیں لیکن جو رپورٹس افغانستان سے آ رہی ہیں وہ اس کو سپورٹ نہیں کرتی. ایک تو انہیں اپنا یہ پوائنٹ آف ویو بہت واضح طور پہ سامنے لانا چاہیے، کیونکہ ایک بہت بڑا ویسٹرن اور انڈین پروپیگنڈا ہے طالبان کے خلاف افغانستان میں. تو طالبان پروپیگنڈا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے زمین پر ایسے سٹیپس بہت واضح طور پہ ہوتے ہوئے دکھانے چاہیے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی سے پھر یہ کہا جائے کہ جی انہوں نے جو کہا تھا وہ کر رہے ہیں، اور یہ طالبان 1 نہیں ہے، یہ طالبان 2 ہے.
اگر یہ ہوگا تبھی پاکستان بھی بہتر پوزیشن میں ہوگا ان کے پوائنٹ آف ویو کو پروجیکٹ کرنے کے لیے اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو ان کی مدد کے لیے تیار کرنے کے لیے یا کلٹیویٹ کرنے کے لیے. اچھا، افغانستان کی ساری صورتحال کا ظاہر پاک امریکہ تعلقات پر بھی بڑا اثر پڑا ہے. ابھی جو امریکہ کی نائب وزیر خارجہ نے جو دورہ کیا پاکستان کا اور جو ملاقات کی وزیر خارجہ سے، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بڑا مثبت کہا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ بہت اچھی بات ہوئی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان اپنے اور امریکہ کے تعلقات کو کس طرح لے کے آگے بڑھ رہا ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے، میرا خیال ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں اس وقت تعطل ہے اور یہ لانگ اویٹڈ وزٹ تھا، اور اس وزٹ میں بھی کچھ صورتحال اس طور سامنے آئی ہے کہ there are certain demands that have been forward. اس میں سے ایک ڈیمانڈ جو ہے وہ شاید ہوائی راستے کے حوالے سے بھی ہے. ہوائی اڈوں کی ان کے بیسس کے لیے تو ہم نے منع کر دیا تھا، فوجی بیسس کے لیے، لیکن وہ میرا خیال ہے ایک ایئر کوریڈور چاہتے ہیں پاکستان سے. ابھی پاکستان نے اس کے حوالے سے کوئی کھل کر بات نہیں کی ہے اور جواب نہیں دیا ہے. تو میرا خیال ہے ایک بار پھر جو ہمیشہ سے پاکستان کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ امریکہ ہم سے صرف اس وقت انگیج کرتا ہے جب اس کو ضرورت ہوتی ہے، چاہے وہ ٹیررزم ہو، کبھی ہماری ریلیشن شپ کنٹینجنٹ ہوتی ہے افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے. اور ایک بار پھر جو یہ وزٹ ہوا ہے بہت عرصے بعد، ایسا لگتا ہے کہ انہیں ایک بار پھر پاکستان کی ضرورت پڑی ہے افغانستان میں اپنے اہداف حاصل کرنے کے لیے. میرا خیال ہے کہ پاکستان کو کوششلی آگے بڑھنا چاہیے کہ وہ امریکہ کو کس حد تک لیوریج دے گا اور وہ کون سی باتیں مانے گا جو اس کے اپنے انٹرسٹ کو یا اس کے اپنے الائز کو کمپرومائز نہیں کرتی. میرا خیال ہے کہ پاکستان بھی ان سم ویز افغانستان کی وجہ سے کراس روڈز پر ہے اور اسے اہم فیصلے کرنے، اور جو اس نے اپنی اسٹیٹڈ پوزیشن رکھی ہے سامنے کہ وہ کانفلکٹ کا حصہ نہیں بنے گا، میرا خیال ہے اس پہ کاربند رہنا چاہیے. اچھا، پچھلے دنوں ہم نے ایک پرسیپشن بھی دیکھا، بلکہ پرسیپشن کہنا غلط ہوگا، حکومت کی جانب سے کہا گیا کہ ہمیں سزا مل رہی ہے ایبسولوٹلی ناٹ کہنے کی. یہ ایک جو بات تھی اس نے بہت واویلا مچایا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت حکومت وقت کو کتنا بہتر طریقے سے معاملات کو ٹیک اپ کرنے کی ضرورت ہے، خاص طور پہ جب ہم پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی بات کرتے ہیں؟ خیال ہے کہ عمران خان صاحب غیر روایتی پرائم منسٹر ہیں اور وہ بعض دفعہ بہت کھلے سٹیٹمنٹس دے جاتے ہیں. جیسے آپ نے اس سٹیٹمنٹ کے حوالے سے بات کی جہاں انہوں نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا، اس کو کچھ حلقوں نے بہت پسند کیا، لیکن ظاہر ہے اس پر بہت کرٹیسزم بھی آیا. اور اس کے بعد پھر انہوں نے ایک ٹرکش ٹیلی ویژن سے بات کرتے ہوئے تحریک طالبان پاکستان سے بات کرنے کی بات کی، اس پر بھی بہت پش بیک آیا. تو میرا خیال ہے کہ فورن پالیسی ایشوز پہ ایک کنسنسس آف ویو ہونا چاہیے، بلکہ بائی پارٹیسن کنسنسس ہونا چاہیے. یہ اتنے بڑے اور اہم ایشوز ہیں کہ آپ کو اپوزیشن کو آن بورڈ لے کر پھر ایک ایسا اسٹیٹمنٹ دینا چاہیے جس کے پیچھے سب کھڑے ہوں. پاکستان آن فورن پالیسی ایشوز شوڈ ایٹ لیسٹ ہیو ون وائس. اس سے ہمارے موقف کو نقصان پہنچتا ہے. کنسنسس بلڈنگ ہونی چاہیے اور پھر بات آگے بڑھانی چاہیے. میرا خیال ہے کہ ہمارے اپوزیشن بھی افغانستان کے حوالے سے، پاکستان کی بقا کے حوالے سے، بارڈر سچویشن کے حوالے سے لارجلی اگر حکومت ان کو ساتھ لے کر چلے تو میرا خیال ہے کہ وہ ساتھ دیں گے، کیونکہ ظاہر ہے حکومت کی مخالفت ہو سکتی، ریاست کی تو مخالفت نہیں. بالکل آپ درست. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.